بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 228 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہی سارے بید جاننے والا ہے۔ عالم وہی جاننے والا ہے، الغیب سارے بید، فلا یظہر علی غیبہ احدا، چنانچہ وہ اپنے بید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما لیا ہو۔ فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے، کچھ محافظ فرشتے یعنی کہ وہ لگا دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ یہاں رسالاتی ہے، اصل میں رسالاتی ہے، تاکہ اللہ جان لے، لِيَعْلَمَ تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے ان قد ابلغوا رسالات ربہم اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور وہ ان کے سارے حالات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور اس نے ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی ہے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے، غیب کا علم جاننے والا اللہ ہے۔ دراصل پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے وہ قریب ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، یا پھر کوئی اس کے لیے مدت مقرر کر رکھی ہے، یہ میں نہیں جانتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ قیامت کا وقت بھی جو ہے وہ انہی چیزوں میں سے ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں سے ہے جس سے کسی کو اس نے مطلع نہیں فرمایا، تو لہٰذا غیب کا علم وہی جانتا ہے، تو لہٰذا وہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا پھر اس کے لیے کوئی مدت اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، البتہ وہ اپنے جس پیغمبر کو چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے غیب کی خبریں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ اور جب ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی غیب کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو پہنچاتا ہے تو اس وحی کا محافظ بنا کر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ شیطان اس میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ یعنی جو علم نبوت ہے، چاہے وہ کسی علم پر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، چاہے وہ جو ہے وہ پیشن گوئیاں ہو یا پھر جو ہے وہ علم الاحکام سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اطلاع دینے کا یہ طریقہ ہے کہ تمام جہات میں جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمام جہات میں اس کے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں شیاطین نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی تو 4 فرشتے جو ہے وہ اس وحی کے پہرے دار کے طور پر ساتھ آتے تھے، اور یہ انتظام اس لیے کیا جاتا تھا، بظاہر جو انتظام ہوتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پیغامات جو ہیں وہ اپنے رب کے پیغامات جو ہیں وہ رسول تک بحفاظت پہنچا دیے ہیں، اور اس میں کسی کا دخل اور تصرف نہیں ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ ان جو فرشتے ہیں، جو پہرے دار ہیں، ان کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، تمام ان کے جو معاملات ہیں، جو احوال ہیں، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے پہرے دار ایسے مقرر کیے گئے ہیں جو اس کام کے پورے اہل ہیں، اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے، بس وہی کے سب اجزاء بھی اسی کو معلوم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو علم ساعت ہے، یعنی قیامت کا جو علم ہے، وہ علوم نبوت سے نہیں تعلق رکھتا، اس کا تعلق علوم نبوت سے نہیں ہے، اس لیے اس کا علم نہ ہونا یہ نبوت کے لیے جو ہے وہ قادح نہیں ہے، یا پھر جو ہے وہ قیامت کے عدم وقوع کو مستلزم بھی نہیں ہے۔ البتہ جو علوم نبوت عطا کیے جاتے ہیں اور جو نبی مبعوث ہوتا ہے اس کی بعثت سے یہی مقصد ہوتا ہے، ان میں جو ہے وہ خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ تم ایسے علوم سے مستفید ہو اور جو اس سے زائد علوم ہے اس کی جستجو نہ کرو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی تحقیق کو چھوڑ دو۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو ایسے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو علم نبوت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مثبت نبوت ہو جیسا کہ پیشن گوئیاں ہیں، چاہے وہ فروع نبوت ہو جیسا کہ علم احکامات وغیرہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے نبی کو، اپنے برگزیدہ پیغمبر کو جب اس سے مطلع کرتے ہیں تو آگے پیچھے اس کے جو ہے وہ تمام جہات میں پہرے دار فرشتے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ وہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس تک پہنچ جائے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کہ ان فرشتوں نے جو ہے وہ وحی کو صحیح طریقے سے پیغمبر تک پہنچا دیا ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ان کے تمام احوال کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوتا ہے، اور اس نے ہر چیز کی اچھی طرح سے گنتی کر رکھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا قیامت کا علم جو ہے یہ علوم نبوت سے تعلق نہیں رکھتا، تو لہٰذا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور چونکہ اس کا جو ہے وہ یعنی وقوع قیامت کا جو وقت ہے اس کا علم، ویسے قیامت پر ایمان لانا تو لازمی ہے، ضروری ہے، لیکن جو وقوع قیامت کا وقت ہے کہ وہ کب واقع ہوگی اس کا علم رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، اس کا علوم نبوت سے تعلق نہیں ہے، اور اس کا جاننا جو ہے وہ نہ جاننا بھی کوئی جو ہے وہ اس کے لیے نبوت کے لیے کوئی منافی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ علم نہ ہونے سے اس کا عدم وقوع مستلزم ہو، اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ واقع بھی نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے، وہ واقع ہو کر رہے گی، جزا اور سزا کا نظام پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا علم اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جو علوم نبوت ہیں وہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر وہ نازل فرماتے ہیں، اور اس کے نازل کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں قیامت کا اور عذاب کا، وہ واقع ہو کر رہے گا، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، نہ کہیں جو ہے وہ اس سے بھاگا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو عاجز کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب واقع ہوگی، اس کا وقوع کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ جو ہے وہ علم الغیب سے تعلق رکھتا ہے، اور علم الغیب ایسی چیز ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ ہاں، جو علم غیب کی خبریں ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، یا پھر اس سے وہ علوم نبوت مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کے ذریعے پیغمبروں کو پہنچاتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے حفاظت کے لیے موجود ہوتے ہیں تاکہ بیچ میں کوئی شیطان خلل نہ ڈالے، کوئی تصرف نہ کر ڈالے،
کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز شامل ہے اس میں وحی میں نہ کر دے۔ تو لہٰذا یہ غیب کا علم ہے، قیامت کا وقوع کب ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب پر کسی اور کو مطلع نہیں فرماتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب واقع ہونے والی ہے، بلکہ اتنا پتہ ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور جزا اور سزا کا عمل بھی ہوگا۔ جس نے اچھے اعمال کیے اس کو ان اچھے اعمال کی جزا بھی ملے گی، اور جس نے برے اعمال کیے ان کو ان برے اعمال کی سزا بھی ملے گی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، عالم الغیب ما غاب به عن العباد، اب وہ جاننے والا ہے غیب کی چیزوں کا۔ کون سی غیب کی چیزیں؟ ما غاب به عن العباد، جو بندوں سے غائب ہوں۔ فلا یظہر یطلع علی غیبہ، یظہر کا معنی ہے کہ وہ مطلع نہیں کرتا علی غیبہ، اپنے غیب کی چیزوں پر، احدہ کسی کو بھی، من الناس لوگوں میں سے، الا من ارتضی من رسول فانہ، ہاں مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ منتخب فرماتا ہے، فانہ یسلک من بین یدیہ، جس کو وہ پسند کرے تو وہ اس کے آگے پیچھے اپنے غیب پر کسی چیز کو مطلع نہیں کرتا، کسی شخص کو مطلع نہیں کرتا مگر اس رسول کو جو وہ جس کو وہ پسند کرے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، بے شک وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ، اس کے آگے اور پیچھے، ومن خلفہ رصدا، فرشتوں کو جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ما اطلاعہ علی ما شاء منہ معجزۃ لہ، مطلب یہ ہے، مصنف اس کی تفسیر ذکر فرما رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جس رسول کو چاہے بطور معجزہ مطلع کر دیتا ہے۔ دراصل جو علم الغیب ہے اور جو انباء الغیب ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ علم الغیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے، اس لیے وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو ہے وہ عالم الغیب کلی ثابت کرتے ہیں، یعنی ان کو مکمل طور پر علم غیب ہے یہ سمجھتے ہیں، اور آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح، جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، عالم الغیب ہے، ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا ہے، اس طرح سے وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے وہ شرک ہے اور رسول کو خدا کا درجہ دینے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز جو ہے وہ اپنے کسی دوست کو بتا دے جو کسی اور کے علم میں نہ ہو، تو اس سے جو ہے وہ دنیا میں بھی کوئی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہتا۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی ہے، ہزاروں غیب کی چیزیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے جو کہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا عالم الغیب ہونا اور انباء الغیب کا پتہ ہونا، اس میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم الغیب علم غیب، اور دوسرا ہے انباء الغیب غیب کی خبریں۔ عالم الغیب تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عالم الغیب ہیں، لیکن غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے بعض جو ہے وہ رسولوں کو، جس کو وہ پسند کرتا ہے، اس رسول کو وہ غیب کی خبریں فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے۔ یسلک یجعل یسیر من بین یدیہ ای الرسول، یعنی کہ یسلک کا معنی بیان کر دیا کہ وہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے آگے پیچھے محافظ فرشتے، یعنی کہ جو قاصد ہوتا ہے، ای الرسول جو قاصد ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، ملائکتن یحفظونہ حتی یبلغہ فی جملۃ الوحی، ان فرشتوں کو لگا دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ تاکہ وہ فرشتہ اس وحی کو من جملہ وحی کے پہنچا دیتا ہے۔ لیعلم اللہ علم ظہور، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے، اس کی ہوا ضمیر جو ہے وہ اس میں جلالہ کی طرف راجع ہے، اللہ جان لے علم ظہور، کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے ہر چیز کا، تو اس کا جواب دے دیا مصنف نے کہ بظاہر جو ہے وہ علم ظہور کے طور پر اللہ تعالیٰ جان لے،
ان مخففۃ من الثقیلۃ ای انہ، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی انہ کے معنی میں ہے قد ابلغوا ای الرسول، کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، ای الرسول یعنی ان فرشتوں نے پہنچا دیا ہے، رسالات ربہم اپنے پروردگار کے پیغامات کو۔ روعیہ بجمع الضمیر معنی من، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جمع کی ضمیر لائی گئی ہے من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے، جو ہے وہ ضمیر جمع کی ذکر کی گئی ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ، اور ان کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ جو ہے اس کا عطف مقدر پر ہو رہا ہے، ای فعلم ذالک، یعنی تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی ای فعلم ذالک وَأَحَاطَ، تو فعلم ذالک اس سے پہلے مقدر ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ہر چیز کی گنتی کر رکھی ہے اچھی طرح سے، یا ہر چیز کی گنتی اسے معلوم ہے۔ تمییز وَهُوَ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمَفْعُولِ، یہ اس کی ترکیب مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ عددن تمیز ہے اور یہ مفعول سے منقول ہے، وَهُوَ مُحَوَّلٌ عَنِ الْمَفْعُولِ، مفعول سے منقول ہے۔ والأصل احصى عدد كل شيء، اصل اس کی عبارت اس طرح ہے احصى عدد كل شيء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔